اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْخِيَارِ وَثَمَنُهُ مَعْلُومَيْنِ كَمَا إِذَا بَاعَ هَذَا وَذَلِكَ بِأَلْفَيْنِ هَذَا بِأَلْفٍ وَذَلِكَ بِأَلْفٍ شَفْقَةً وَاحِدَةً عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ۔ ما قبل میں صاحب توضیح نے یہ مسئلہ رکھا تھا کہ اگر کسی شخص نے دو غلام بیچے صفقہ واحدہ کے ساتھ، یعنی ایک ہی عقد میں دو غلام بیچے، تو اس کی چار وجہ ہیں۔ یہاں سے وہ چار وجہ کی توضیح فرماتے ہیں کہ چار وجہ اس طور سے ہوں گی، جس کو ہم نے کل کے سبق میں بھی بیان کیا تھا کہ دو غلام بیچے ہیں اس طور سے کہ دونوں غلام میں سے کسی ایک میں اسے اختیار ہے، لیکن محل خیار بھی معلوم ہے کہ کون سا غلام ہے جس میں اختیار ہے، اور اس کا ثمن بھی معلوم ہے۔ تو اگر یہ دونوں معلوم ہیں، محل خیار اور ثمن، تو ایسی صورت میں بیع صحیح ہوگی، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک مجہول ہے یا دونوں مجہول ہیں تو ایسی صورت میں بیع فاسد ہوگی۔ وہی چار صورتیں بیان فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ، یہ مسئلہ چار صورتوں پر ہے۔ أَحَدُهَا، پہلی صورت یہ ہے أَن يَكُونَ مَحَلُّ الْخِيَارِ وَثَمَنُهُ مَعْلُومَيْنِ، کہ محل خیار اور محل خیار کا ثمن دونوں معلوم ہوں۔ کما اذا باع ھذا وذالک بألفین، جیسے کہ کسی شخص نے اس طور سے بیع کی کہ یہ اس نے بیچا اور وہ بیچا، یعنی دونوں کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ بھی بیچ رہا ہوں وہ بھی بیچ رہا ہوں، بألفین 2000 روپے میں، ھذا بألفن، یہ والا غلام 1000 میں ہے اور دوسرا والا غلام وذالک، اور وہ دوسرا والا غلام بألفن 1000 میں ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر دونوں معلوم بھی ہیں اور دونوں کا ثمن بھی اس نے متعین کر دیا، صفقۃ واحدہ، ایک ہی بیع میں، ایک ہی عقد میں اس نے دونوں کی بیع کی، اس طور پر انہ بالخیار فی ذالک، کہ اس کو اختیار رہے گا اس والے غلام میں۔ شرط خیار، تو یہاں پر شرط خیار اس نے لگا دی۔ فرماتے ہیں وثانی، تو یہ تو صورت میں یہ صورت وہ ہو گئی کہ محل خیار بھی معلوم ہے اور دونوں کا ثمن بھی معلوم ہے۔ وثانی، دوسری صورت یہ ہوگی ان یکون محل الخیار معلومہ، محل خیار تو معلوم ہو لیکن ثمنہ لا یکون معلومہ، لیکن اس کا ثمن معلوم نہ ہو۔ مثلا یہ کہہ دیا کہ میں نے یہ دونوں غلام 2000 کے بدلے بیچے، لیکن اس میں مجھے اختیار رہے گا، تو محل خیار تو معلوم ہے لیکن اس کا ثمن کتنا ہے وہ مجہول ہے۔ الثالث علی العکس، اور تیسری صورت اس کا الٹا ہوگا۔ اس کی الٹی صورت کیسے ہوگی؟ وہ یہ کہ محل خیار معلوم نہ ہو، ثمن معلوم ہو۔ مثلا کہا کہ میں نے یہ دونوں غلام بیچے 2000 کے بدلے، اور اس کا ثمن اتنا ہے 1000 ہے اور اس دوسرے والے کا ثمن 1000 ہے،
لیکن دونوں میں سے مجھے ایک میں اختیار رہے گا. اب کس میں اختیار رہے گا یہ اس نے نہیں بتایا، تو محل خیار یہاں پر معلوم نہیں ہو پایا. والرابع، اور چوتھی صورت ہوگی اللہ یکون شیء منہما معلوما، دونوں میں سے کچھ بھی معلوم نہ ہو، نہ ہی محل خیار معلوم ہو نہ ہی ثمن معلوم ہو. مثلا کسی نے کہا کہ میں نے دونوں غلام 2000 کے بدلے بیچے اور ان میں سے ایک میں مجھے اختیار رہے گا، تو 2000 کے بدلے بیچے تو تعین تو نہیں کی کہ کون سے غلام کا کتنا ثمن ہے، اور محل خیار بھی متعین نہیں کیا، بلکہ صرف اتنا کہہ دیا کہ دو میں سے ایک میں اختیار رہے گا. تو یہ 4 صورتیں کل ہوئیں. فرماتے ہیں فلو راعینا کونہ داخلا فی الایجاب. اب ظاہر بات ہے 4 صورتوں میں آپ غور کریے، ایک میں ہی تو اختیار ہے نا. کیا ہے؟ ایک میں اختیار ہے، تو جس میں اختیار ہوگا اس کے اندر ملک کا ثبوت نہیں ہوگا، اس کے اندر ملک کا ثبوت نہیں ہوگا. لیکن تحت عقد تو دونوں داخل ہیں، ایجاب میں تو دونوں ہیں نا، ایجاب میں دونوں ہیں. تو فرماتے ہیں فلو راعینا کونہ داخلا فی الایجاب، اگر ہم اس کی رعایت کریں کہ وہ محل خیار جو ہے وہ ایجاب میں داخل ہے، یصح البیع فی الصور الاربع، تو اس رعایت کی بنا پر تو 4 صورتوں میں بیع صحیح ہو جائے گی، کیونکہ بیع میں تو ایجاب میں تو 4 صورتوں میں داخل ہے وہ. غایت ما فی الباب، زیادہ سے زیادہ اس باب میں یا اس مسئلے میں یہ ہوگا کہ انہ یصیر بیعا بالحصۃ، کہ یہ بیع بالحصہ ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ بیع بالحصہ ہو جائے گی. لیکنہ فی البقاء، لیکن بیع بالحصہ جو ہوگی وہ بقا میں ہوگی، لا فی الابتداء، ابتدا میں نہیں ہوگی. فلا یفسد البیع، تو بیع فاسد نہیں ہوگی اس کی بنا پر، کیونکہ بیع بالحصہ اگر ابتداء نہ ہو تو ایسی صورت میں بیع فاسد نہیں ہوتی ہے. تو یہ اگر اس چیز کی رعایت کریں کہ ایجاب میں ہر ایک غلام داخل ہے، محل خیار بھی داخل ہے ایجاب میں، تو ایسی صورت میں بیع 4 صورتوں میں صحیح ہو جانا چاہیے. ولو راعینا، اور اگر ہم رعایت کریں اس کی کہ کونہ غیر داخل فی الحکم، کہ محل خیار حکم میں داخل نہیں ہے، یعنی ملک کا ثبوت نہیں ہوگا اس میں، تو اب وہ داخل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، حالانکہ اس کو عقد میں تو شامل کر رہا ہے نا، تو اور حکم میں داخل نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب وہ غیر مبی ہے حکم کے لحاظ سے، اور عقد میں داخل کر رہا ہے، تو غیر مبی کو قبول کرنے کے لیے شرط لگا رہا ہے. اگر یہ جہت کی رعایت کی جائے، اس جہت کی صرف، تو ایسی صورت میں 4 صورتوں کے اندر یہ معاملہ پایا جا رہا ہے، تو 4 صورتوں میں بیع فاسد ہونا چاہیے. پھر تو صرف ایک جہت کی رعایت کرے تو یا تو 4 صورتوں میں بیع صحیح ہو جا رہی ہے، اور صرف اس کی رعایت کریں کہ حکم میں داخل نہیں ہے تو 4 صورتوں میں بیع فاسد ہو جانا چاہیے. تو فرماتے ہیں ولو راعینا، اور اگر ہم رعایت کریں کونہ غیر داخل فی الحکم، اس چیز کی رعایت کریں کہ وہ داخل نہیں ہے حکم میں، یفسد البیع فی الصور الاربع، تو 4 صورتوں کے اندر بیع فاسد ہو جائے گی. اما اذا کان کل واحد من محل الخیار و ثمنہ معلوما، رہی اس صورت میں بیع کا فساد کہ جس صورت میں محل خیار اور اس کا ثمن دونوں معلوم ہیں، تو بیع کیوں فاسد ہوگی؟ فلأن، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن قبول غیر المبیع یصیر شرطا لقبول المبیع، 4 صورتوں کے اندر غیر مبی کو قبول کرنے کے لیے شرط ہونا لازم آئے گا. کیا؟ غیر مبی کو قبول کرنا شرط ہوگا لقبول المبیع، مبی کو قبول کرنے کے لیے 4 صورتوں میں، اس بنا پر بیع فاسد ہونا چاہیے. وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا مَجْهُولًا، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک مجہول ہے یا دونوں مجہول ہیں، تو ایک وجہ تو وہی رہے گی کہ غیر مبی کو قبول کرنے کے لیے شرط تو ہے ہی یہاں پر، مزید اس میں ایک وجہ اور یہ بڑھ جائے گی. فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک مجہول ہے یا دونوں مجہول ہیں، فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ، تو مذکورہ علت کی وجہ سے بھی بیع فاسد ہوگی. کون سی مذکورہ علت؟ غیر مبی کو قبول کرنے کے لیے شرط ہونا.
اس کی وجہ سے بھی بے فاسد ہوگی، ولے جہالت المبی، اور مبی کے جہالت کی وجہ سے کہ مبی مجہول ہے یا سمن مجہول ہے، اور کلیہما یا دونوں مجہول ہیں، اس وجہ سے بے فاسد ہوگی۔ تو خلاصہ گفتگو یہ نکلا کہ اگر اس کی رعایت کریں کہ تحت ایجاب دونوں داخل ہیں، محل خیار بھی داخل ہے، تو اس جہت سے چاروں صورتوں میں بے صحیح ہونا چاہیے، اور اس کی صرف رعایت کریں کہ جو محل خیار ہے وہ حکم میں داخل نہیں ہے، تو غیر مبی کو قبول کرنے کے لیے شرط ہونا یہ لازم آئے گا، اور غیر مبی کو قبول کرنا، مبی کے قبول کرنے کے لیے غیر مبی کو شرط قرار دینا لازم آئے گا، اس لحاظ سے چاروں صورتوں میں بے فاسد ہو جائے گی۔ بات سمجھائی؟ مزید یہ کہ اگر مجہول ہے تو جہالت کی وجہ سے بھی بے فاسد ہوگی۔ تو یہ چاروں صورتوں میں صرف ایک جہت کی رعایت کریں تو چاروں صورتوں میں بے صحیح، دوسری جہت کی رعایت کریں تو چاروں صورتوں میں بے فاسد۔ تو فرماتے ہیں فَإِذَا عُلِمَ، تو جب یہ بات جان لی گئی، ان جہت النسخ توجب الصحۃ فی الجمیع، کہ جہت نسخ تمام کے اندر بے کی صحت کو واجب کرتی ہے، جہت نسخ ہی تو واجب کر رہی ہے۔ ارے بھائی جو آپ نے کہا نا کہ اس میں ایجاب میں تو وہ بھی داخل ہے نا، اور نسخ ہی میں تو ہوتا ہے ثبوت تبدیل بعد ثبوت ہے، تو ثبوت کے بعد تغیر ہوتا ہے، تو اس جہت سے اگر دیکھا جائے تو یہ نسخ کے مشابہ ہو گیا نا مسئلہ ہے۔ تو جہت نسخ جو ہے وہ تمام صورتوں میں صحت بیع کو واجب کر رہی ہے، وجہت الاستثناء توجب الفساد فی الجمیع، اور جہت استثناء تمام صورتوں میں بیع کے فساد کو واجب کر رہی ہے، کیونکہ استثناء یہ بتاتا ہے کہ وہ داخل نہیں ہے اور چاروں صورتوں میں داخل نہیں ہو رہا ہے حکم کے اندر، تو جہت استثناء چاروں صورتوں کے اندر بیع کو فاسد قرار دے رہی ہے۔ فراعینا، فرماتے ہیں تو ہم نے رعایت کی الشبہین، دونوں مشابہتوں کی، کہ یعنی اس مسئلے کو مشابہت نسخ سے بھی ہے اور مشابہت استثناء سے بھی ہے، دونوں جہتوں کی ہم نے، دونوں مشابہتوں کی ہم نے رعایت کر لی۔ کس طور سے رعایت کی؟ فرماتے ہیں دونوں کی رعایت یہ کی اس طور سے، قلنا، ہم نے کہا، اذا کان محل الخیار و ثمنہ مجہولا، جب محل خیار اور اس کا ثمن دونوں مجہول ہوں، لا یصح البیع، تو بیع صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں کے اندر جہالت ہے، دونوں میں کیا ہے؟ جہالت ہے، تو ایسی صورت میں بیع صحیح نہیں ہوگی۔ رعایتاً لشبہ الاستثناء، استثناء کی مشابہت کی رعایت کرتے ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ مستثنیٰ اگر مجہول ہوتا ہے تو حکم ثابت نہیں ہوتا ہے، تو دونوں مجہول ہیں، تو اس کی تو شبہ استثناء کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ بیع صحیح نہیں ہوگی۔ وَإِذَا كَانَ كُلٌّ مِّنْهُمَا مَعْلُومًا، اور دونوں میں سے ہر ایک معلوم ہے، کیا ہے؟ دونوں میں سے ہر ایک معلوم ہے، یصح البیع، تو بیع صحیح ہو جائے گی، رعایتاً لشبہ النسخ، نسخ کی مشابہت کی رعایت کرنے کی وجہ سے، ہے نا، کیونکہ وہ تحت ایجاب داخل اور معلوم بھی ہیں، تو اس بنا پر۔ اب اچھا یہ بات ہے کہ جب دونوں معلوم ہیں تو شبہ نسخ کا اعتبار کر لیا اور کہا کہ بیع صحیح ہو جائے گی، لیکن اگر غور کیا جائے تو حکم میں تو ایک داخل نہیں ہو رہا ہے نا، حکم میں تو ایک داخل نہیں ہو رہا ہے، تو حکم میں داخل نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں بیع کو فاسد ہونا چاہیے، یعنی شبہ استثناء کی بنا پر بیع کو فاسد قرار دینا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر اس مسئلے میں شبہ نسخ کا اعتبار کیا، کیونکہ ایک مسئلے میں جہاں پر جہالت تھی اس میں شبہ استثناء کا اعتبار کر لیا، اور جہاں پر جہالت نہیں ہے وہاں پر شبہ نسخ کا صرف اعتبار کیا، شبہ استثناء کا اعتبار نہیں کیا، شبہ استثناء کا اعتبار، لہذا بیع صحیح ہوگی، کیونکہ ایک طرف ہم نے شبہ استثناء کا پورا اعتبار کر لیا جہاں پر جہالت تھی، اور یہاں پر جہالت نہیں ہے تو شبہ نسخ کا صرف اعتبار کر لیا، اس لیے یہاں پر بیع کو صحیح قرار دیا۔ فرماتے ہیں ولم یعتبر ہا ہونا شبہ الاستثناء، یہاں پر شبہ استثناء کا اعتبار نہیں کیا گیا کہ حتی یفسد بالشرط الفاسد، کہ بیع فاسد ہو جائے شرط فاسد کی بنا پر۔ شرط فاسد کیا ہوگی یہاں پر؟ ارے خیار شرط کر دیا نا اس نے، ہے نا، تو حکم میں داخل نہیں ہو رہا ہے، تو غیر مبی ہو گیا اس لحاظ سے وہ، اور غیر مبی کو قبول کرنے کے لیے شرط ہو گیا وہ، تو اس کی ہم نے رعایت نہیں کی کہ اس کی بنا پر
شبہ استثناء کی رعایت کرتے تو اس کی بنا پر بے فاسد ہو جاتی، لیکن ہم نے شبہ استثناء کا یہاں پر اعتبار نہیں کیا کہ بے فاسد ہو. بات سمجھ آئی؟ فرماتے ہیں وہ شرط فاسد یہ ہے کہ ان ما لیس بمبیع، کہ جو مبی نہیں ہے، یسیر و شرط لقبول المبی، کہ وہ مبی کو قبول کرنے کے لیے شرط ہو جائے. تو اس کا ہم نے اس کی رعایت شبہ استثناء کی رعایت کرتے ہوئے اس کی بنا پر ہم نے بیع کو فاسد قرار نہیں دیا. اچھا، اب ایک سوال اٹھے گا کہ بھائی یہاں پر آپ نے شبہ استثناء کا اعتبار نہیں کیا، تو جبکہ شبہ نسخ کا اعتبار کیا، اور جہاں پر جہالت تھی وہاں پر شبہ استثناء کا صرف اعتبار کر لیا. بات تھوڑی سمجھ میں بھی آ رہی ہے، کیونکہ وہاں پر جہالت ہے، دونوں مجہول ہے یا کوئی ایک مجہول ہے، تو جہالت کی بنا پر وہاں پر شبہ استثناء کا اعتبار ہوگا، کیونکہ جیسے استثناء مجہول ہوتا ہے تو ایسی صورت میں حکم ثابت نہیں ہوتا ہے، تو ایسے ہی جہالت کی بنا پر یہاں پر بھی حکم ثابت نہیں ہوا، شبہ استثناء کا اعتبار کر لیا. اور جہاں پر معلوم ہے تو معلوم ہونے کی جہت سے شبہ نسخ کا صرف اعتبار کر لیا. ٹھیک ہے، تقسیم کر دی کہ ایک صورت میں ہم نے شبہ نسخ کا اعتبار کر لیا، ایک صورت میں ہم نے شبہ استثناء کا اعتبار کر لیا. اب سوال یہ کھڑا ہوگا کہ جب کسی شخص نے غلام اور آزاد دونوں بیچے تھے، کیا بیچے؟ دونوں بیچے تھے، تو اب تو آپ نے کہا کہ بیع فاسد ہو جائے گی، جبکہ وہاں پر غلام محل بیع تو تھا. کیا تھا؟ غلام محل بیع تھا. تو ایسی صورت میں شبہ نسخ کا اعتبار کر لیتے، وہاں پر کیا شبہ نسخ کا اعتبار کر لیتے، لیکن وہاں پر صرف اور صرف شبہ استثناء کا اعتبار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ بیع غلام کے اندر بھی باطل ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، یہ کہا نا. تو وہاں پر تو آپ نے شبہ استثناء کا، جبکہ معاملہ بالکل ایسا ہی ہے وہاں پر بھی. یہاں پر محل خیار کی بنا پر غلام داخل نہیں ہے، وہاں پر حر ہونے کی بنا پر وہ داخل نہیں ہے بیع میں، لیکن دوسرا تو غلام ہی ہے وہاں پر بھی. تو وہاں پر شبہ استثناء ہی کا صرف اعتبار کیا اور کہا کہ وہاں پر بیع فاسد ہوگی. شبہ نسخ کا بھی اعتبار کر لیتے تو وہاں پر یہ کہہ دیتے کہ غلام کے اندر بیع صحیح ہو جائے گی اور حر جو ہے وہ خارج ہو جائے گا. یہ کرنا چاہیے تھا وہاں پر. تو یہاں اس مسئلے میں اس مسئلے میں فرق کیا رہا کہ وہاں پر بیع فاسد قرار دی اور یہاں پر بیع، حالانکہ محل خیار کی بنا پر یہاں پر بھی ایک داخل نہیں ہو رہا ہے حکم میں، تو یہاں پر بیع کو صحیح قرار دے رہے ہیں معلوم ہونے کی صورت میں. بات سمجھ آئی؟ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں دونوں میں فرق ہے. کیسے؟ کہ یہاں پر دونوں غلام ہیں، دونوں غلام ہیں، اس لیے محل بیع دونوں ہیں. یہاں کیا ہے؟ یہاں پر محل بیع دونوں ہیں. تو محل بیع دونوں ہونے کی وجہ سے یہاں پر دوسرا غلام جس کے اندر اختیار ہے اسے، وہ غلام بھی تحت ایجاب ہے، ایجاب میں داخل ہے. اس کے برخلاف اس صورت میں جہاں پر آزاد اور غلام کو بیچا ہے تو وہاں پر آزاد حریت کی بنا پر وہ تحت بیع ہی داخل نہیں ہے، تحت ایجاب ہی نہیں ہے. جب تحت ایجاب ہی نہیں ہے اس کے وہ محل بیع ہی نہیں ہے. بات سمجھائی؟ تو اس میں اس مسئلے میں فرق ہو گیا. تو وہ سرے سے داخل نہیں ہے، وہ سرے سے ہی داخل نہیں ہے، اس لیے وہ صرف اور صرف وہاں پر استثناء کی مشابہت ہے نا. اور یہاں پر وہ سرے سے ایجاب کے تحت داخل تو ہے نا. جب داخل ہے اس جہت سے یہاں پر شبہ نسخ بھی ہے. یہاں پر شبہ نسخ کی بنا پر ہم نے معلوم ہونے کی وجہ سے شبہ نسخ کا اعتبار کر لیا، شبہ استثناء کا اعتبار نہیں کیا. اور وہاں پر صرف اور صرف شبہ استثناء ہے، اس لیے وہاں پر بیع فاسد ہوگی. فرماتے ہیں وَلَمْ يُعْتَبَرْ هَا هُنَا شِبْهُ الاستثناء، اس مسئلے کے اندر شبہ استثناء کا اعتبار نہیں ہوا حتی یفسد بالشرط الفاسد، کہ یہ بیع فاسد ہو جائے شرط فاسد کی بنا پر. وہ شرط فاسد یہ ہے کہ ان ما لیس بمبیع یصیر شرطا لقبول المبی، کہ جو مبی نہیں ہے اس کو مبی کے قبول کرنے کے لیے شرط ہونا، برخلاف اس کے اذا باع الحر والعبد بالالف صفقة واحدہ، برخلاف اس کے کہ جب کسی شخص نے آزاد اور ایک غلام کو بیچا 1000 کے بدلے صفقة واحدہ، ایک ہی عقد میں، ہے نا. تو فرماتے ہیں وَبَيَّنَ ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور دونوں میں سے ہر ایک کی ثمن کو بھی اس نے بیان کر دیا کہ اس کا ثمن اتنا ہے، اس کا ثمن اتنا ہے. سمجھے نہیں؟ تو ایسی صورت میں بیع حیث یفسد البیع فی العبد، تو غلام کے اندر بھی بیع فاسد ہو جائے گی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک. تو اس میں فرق کیا ہے؟ تو اس کی وجہ فرق بتا رہے ہیں لأن الحر غیر داخل فی البیع الصلاح،
کیونکہ حر جو ہے وہ بے میں بالکل بھی داخل نہیں ہے، جیسے حکم میں داخل نہیں ہے ویسے ایجاب میں بھی داخل نہیں ہے نا. فیصیر کالاستثناء بلا مشابہۃ النص، تو وہ مسئلہ بالکل استثناء کی طرح، پورا استثناء کی طرح ہو گیا اور نص سے بالکل مشابہت اس کو نہیں ہے. فیکون ما لیس بمبیع شرطا لقبول المبیع، تو وہاں پر کلی طور پر جو مبی نہیں ہے، کلی طور پر جو مبی نہیں ہے، نہ تحت ایجاب ہے نہ تحت حکم ہے، جو کلی طور پر مبی نہیں ہے، تو اس مبی کو قبول کرنے کے لیے شرط ہونا لازم آئے گا وہاں پر. اس کے برخلاف یہاں پر نص سے مشابہت ہونے کی بنا پر، تحت ایجاب داخل ہونے کی بنا پر نص سے مشابہت ہو گئی، اور نص سے مشابہت ہے تو اس لیے یہاں اور معلوم بھی ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر شبہ نص کا اعتبار کر لیا، شبہ استثناء کا اعتبار نہیں کیا. وہاں پر صرف اور صرف شبہ استثناء کا اعتبار کیا، کیونکہ کلی طور پر وہ استثناء ہی کے مشابہ ہے، نص سے بالکل مشابہت نہیں ہے. دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ 4 صورتیں تھیں. باقی تفصیل کے ساتھ ہدایہ آخرین میں انشاءاللہ یہ مسئلہ یہی 4 صورتوں کے ساتھ تفصیل کے ساتھ وہاں پر پڑھیں گے. اگلے جو فصل ہے وہ الفاظ عام کے بیان میں ہے کہ الفاظ عام کیا کیا ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، عموم کیسے ہوتا ہے ان میں، جس کو انشاءاللہ تفصیل سے آئندہ سبق میں پڑھتے ہیں.